بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگرچہ میرا انداز بیان شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بہت سی قابلیت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اڑنے کی طاقت دی ہے، لیکن تم تو چلنا بھی گوارا نہیں کر رہے، تم تو ایک سٹیپ لینا بھی گوارا نہیں کر رہے، تم تو آگے بڑھنے کے لیے سوچ بچار کرنے کے لیے گوارا نہیں کر رہے، تم تو کچھ بھی کرنے کے لیے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہو، تم تو سستی کے اس مراحل میں ہو جہاں سے تمہیں نکالنے والا ہی کوئی نہیں ہے، تم تو مایوسی کے ان گٹھوں میں ہو جہاں سے تمہیں نکلنے کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بہت سی قابلیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑ جتنا اپنا مقام پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی قابلیت دی ہے کہ تم آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی قابلیت دی ہے کہ تم چاند تک کا سفر حاصل کر سکو، لیکن تمہاری سستی، تمہاری کائری، تمہاری اپنے آپ کو نہ پہچاننے والی ایک سوچ، یہ تو دبو کے اسی احاطے پہ تمہیں چھوڑا ہوا ہے جہاں سے تم آگے بڑھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے آگے نکلنے کا تمہارا خیال بھی نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو قد کاٹھی گوری رنگت کی وجہ سے نہیں کہا، نہ ہی تمہاری دو آنکھیں، دو بازو، دو پیروں کی وجہ سے کہا ہے۔ اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر ایک جذبہ ہے، تمہارے اندر ایک انسانیت ہے، تمہارے اندر سوچ ہے، فکر ہے، آگے بڑھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، مقصد حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر یہ پوٹینشل ہے، اس لیے تمہیں کہا گیا ہے عبادت کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے، عبادت کو شوق سے کرنے کے لیے، اپنے منزل کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، اس لیے تمہیں اشرف المخلوقات گیا، لیکن تم بھول چکے ہو، لیکن تم ہر غفلت کو اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہو، اور تم پھر کاش ارمان والے چکر سے باہر نہیں نکلتے۔ کاش اور ارمان، کاش تم فیوچر کے لیے استعمال کرتے ہو اور ارمان تم اپنے پاسٹ کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تم ارمان ہی کرتے ہو کہ ارمان اس ٹائم جو میرے پاس ٹرننگ پوائنٹ تھا اس میں کچھ کر لیتا، ارمان اس ٹائم میرے پاس جو پیسے آ رہے تھے ان کی سیونگ سے میں آگے بڑھ لیتا، ارمان کے اس ٹائم میں کاروبار سٹارٹ کر لیتا، ارمان کے اس ٹائم میں اس نوکری کو جوائن کر لیتا، ارمان کے اس ٹائم میں اس ٹریک پہ چلا جاتا، ارمان کے میں اس ٹائم اپنے آپ کو بدل لیتا۔ پھر دوبارہ تمہارا لفظ آتا ہے کاش کا، کاش میرے پاس بہت سا پیسہ آ جائے، کاش میرے پاس بنگلہ آ جائے، کاش میرے پاس گاڑیاں آ جائیں، کاش میری ایک کامیابی کا ایک پہاڑ ہو، کاش میری عزت ہو معاشرے میں، کاش میری پہچان ہو معاشرے میں۔ اور بھائی اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا، کاش اور ارمان کے لفظ سے باہر نکل آؤ، پریکٹیکل کی طرف چلے جاؤ۔ تمہیں زمانہ، تمہیں میں، تمہارے استاد، تمہارے ارد گرد پڑوس والے، اڑوس والے تمہیں تھیوری تو بتا سکتے ہیں، تمہیں تھیوری تو سمجھا سکتے ہیں، پریکٹیکل کے لیے تمہارے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں ٹریک پہ لے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی تمہیں لے کے کوئی جائے گا، نہ کسی کے پاس اتنا کوئی ٹائم ہے تمہیں بتائے گا۔ پریکٹیکل کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں کروا سکتا اور نہ تمہیں کرنے کا کہہ سکتا ہے، تم خود کرو گے، تمہاری پہچان خود ہے، تم نے آگے خود بڑھنا ہے، تمہاری شخصیت کی عکاسی خود کرنی ہے، تمہیں اپنی منزل کو حاصل خود کرنا ہے، تمہیں اپنے مقصد کی پہچان خود حاصل کرنی ہے، تمہیں تھیوری کی سمجھ آنی چاہیے، تھیوری تمہیں کوئی بھی زمانہ بتاتا ہے اس کو پک کرو، اس پہ امپلیمنٹ کرو۔ میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک رعایا کا بادشاہ جو کہ پرندوں کا بہت ہی شوقین تھا، اس کو پرندوں سے بہت ہمدردی تھی، وہ پرندوں سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اتنی محبت کرتا تھا وہ کبھی پرندوں کا شکار کر کے کھاتا نہیں تھا، اس نے منع کیا ہوا تھا کوئی پرندوں کا شکار نہیں کرے گا، الٹا وہ پرندوں کی فروخت کے لیے وہاں پہ طرح طرح کے پرندے اقسام لا کے وہاں پہ ڈالتا تھا، اور رعایا میں ان کا وزٹ کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، ان کی پرورش کے لیے اس نے بندے رکھے ہوئے تھے، وہ اتنا پرندوں سے اس کو محبت تھی، اتنا اس کو شوق تھا پرندوں کی صحبت سے۔ تو اسی طرح اس کو ایک دوسری رعایا کے بادشاہ نے تحفے میں 2 باز عنایت کیے، اس نے کہا یہ بادشاہ پرندوں کا شوق رکھتا ہے، میں اس کو 2 باز گفٹ کرتا ہوں۔ جب 2 باز اس کو گفٹ کیے گئے، وہ بادشاہ کی رعایا میں آئے تو بادشاہ نے ایک ٹرینر سے کہا کہ میں تمہیں یہ اس کی ٹریننگ کی تربیت کی ترغیب دیتا ہوں، تم ان کو ٹرین کرو، 2 مہینے تک تم انہیں ٹرین کرو گے، 2 مہینے کے بعد میں ان کی اڑان دیکھوں گا، میں ان کی پرواز دیکھوں گا، ان کو اس خطے کے ماحول کے بارے میں تربیت دو، ان کو اڑنے کی تربیت دو۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد، کافی وقت گزرا، جب 2 مہینے پورے ہوئے تو بادشاہ اس مقام پہ گیا اور ٹرینر سے کہا کہ مجھے آج ان کی اڑان دکھاؤ۔ ٹرینر نے ایک باز کو اڑایا، وہ باز اڑا اور آسمان کی بلندیوں کو اس نے چھوا، اور بہت سی دیر لگانے کے بعد جب وہ زمین پہ اترا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے اس ٹرینر کو انعام دیا۔ انعام دینے کے بعد اس نے کہا کہ یہ دوسرے باز کو بھی اب اڑاؤ، میں اس کا بھی منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ٹرینر مایوس ہو گیا، وہ ٹرینر چپ ہو گیا، اور اس نے معذرت کی کہ حضور جب سے یہ آیا ہے 2 مہینے ہو گئے میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، میں اس کے مختلف ٹرکس اس پہ آزما رہا ہوں، لیکن یہ ایک قدم بھی آگے نہیں ہل رہا، یہ کچھ بھی اپنی پرورش نہیں دکھا رہا، یہ کچھ بھی اپنی اڑان کچھ بھی نہیں دکھا رہا، یہ بالکل گمسم ہے، یہ بالکل سستی میں ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے یہ رعایا میں حکم دیا کہ کسی قابل شخص کو بلایا جائے جو اس کو ٹرین کرے، میں اس کی اڑان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رعایا سے ایک بوڑھا شخص آیا، بادشاہ نے اسے الٹیمیٹم دیا کہ میں تمہیں 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، 1 ہفتے کے بعد میں اس کی اڑان دیکھوں گا۔ اس نے بادشاہ کو تسلی دی، اس نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد یہ اڑے گا۔ معمول کے مطابق اگلے دن جب بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس بوڑھے شخص نے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ حضور آئیے میں آپ کو اس کی اڑان دکھاتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب اس نے اس کی اڑان دکھائی، وہ اڑا، وہ آسمان کی بلندیوں پہ پہلے والے باز سے بھی زیادہ آگے گیا، اور بہت زیادہ طویل ٹائم لگا کے جب وہ نیچے آیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے اسے انعام دیا اور اس سے
तजस्सुस में पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने की तरबियत से वो ट्रेनर इसको ट्रेन नहीं कर सका और तुम एक रात में इसको उड़ने के लिए इतना काबिल बना दिया कि आसमान की बुलंदियों पे चला गया और पहले वाले बाज को भी आगे मात दे दी। तो उस बूढ़े शख्स का जवाब यह था कि मैंने जिस शाख पे ये बैठा था, जिस टहनी पे ये बैठा हुआ था, उस टहनी को ही काट दिया, उस टहनी के काटने की वजह से उड़ा है। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए एक सबक आमोज बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आएगा जो आपकी शाख को काटे, जो आपको प्रैक्टिकल आपका हाथ पकड़े और आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए, आपको मंजिल के उस दाने पे लेके जाए जहां पे आप तालियां बजाएं और आप खुशियां मनाएं कि आप कामयाब हो गए। ऐसा नहीं होगा। आपको जिंदगी में थ्योरी मिलेगी, प्रैक्टिकल आपने खुद करना है, अपनी पहचान आपने खुद करनी है। अपनी शख्सियत को मत भूलो, अपनी पहचान को मत भूलो। आप किस मकसद के लिए पैदा हुए, आप किस मकसद के लिए दुनिया में आए हो, आपकी क्या शनाख्त है, आप अशरफुल मखलूकात हो। आपकी ज़हनियत, आपकी काबिलियत, आपका सोचना, आपका अंदाज, आपका उठना, आपका बैठना, हर चीज नायाब है, हर चीज बेहतरीन है। अपनी इस बेहतरीन चीज को इस्तेमाल करो। मैं लास्ट में आपके लिए एक शेर पढ़ूंगा और शेर पढ़ने के बाद मैं आज की इस वीडियो का, आज की इस मैसेज को अख्ताम करूंगा कि अमल तेरा ही है तेरे लिए परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। दोनों आलम पे हुकूमत तेरी हो है मुस्लिम, अगर तू पहचान ले तेरा मुसलमान होना। अगर तुम अपनी शनाख्त कर लो, अगर तुम अपने आप को पहचान लो, तुम यहां पे भी कामयाब होगे, तुम आखिरत में भी कामयाब होगे। तुम्हारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारी अजमत को कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।